تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 90 سے 93. تو اب ہم یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں تفسیر ابن کثیر میں 4 آیتیں، لیکن اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اس لیے ہم اس کو 2 پارٹس میں کریں گے. تو یہ اس کا فرسٹ ٹریک ہے. آیت نمبر 90 سورہ مائدہ. او یو ہو بلیو خمر میسر انصاب اینڈ ازلام آر رجس آف شیطان's ہینڈی ورک. اے ایمان والو، خمر یعنی شراب، میسر یعنی جوا، انصاب یعنی کہ وہ جو لوگ کرتے ہیں، مطلب جو بدی چڑھاتے ہیں یا جو بھی جانور کو لوگ سیکریفائس کرتے ہیں بتوں کے نام پر، یا کسی بھی چیز، کسی باوا کے نام پہ بھی کرتے ہیں. این ازلام، اور یہ تیر سے جو لوگ مطلب لاٹری یا ریفل جیسا کرتے ہیں، یہ سب کے سب رجز آف شیطان ہے، شیطان کے ابامینیشن ہے، بہت ہی، یعنی جس کو بولیں گے نا کہ قابل نفرت اعمال. رجز کا مطلب یہ ہے کہ قابل نفرت کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ہے یہ شیطان جو کر رہا ہے. تو شیطان کا یہ ہینڈی ورک ہے، یعنی کاریگری، شیطان کی کاریگری ہے یہ. تو سوچ لو کتنی گندی ہوگی پھر یہ سب تمام چیزیں جو بھی کرے گا. سو اوائڈ دیٹ ان آرڈر دیٹ یو مے بی سکسیسفل. تو اللہ بچا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اگر وہ ایمان والے ہیں اور پھر بھی اگر یہ چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑو، اوائڈ کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح ملے. آیت نمبر 91. شیطان wants only to excite enmity and hatred between you with khamr and maisir. تو شیطان تو یہ چاہتا ہے، اس کو تو یہ پسند ہے کہ تمہارے اندر وہ تم کو اکسائے دشمنیوں پہ، چاہے وہ تمہارے اپنے ہو، چاہے وہ تمہارے مطلب ساتھ کے لوگ ہوں یا خاندان کے لوگ ہو، یعنی سب کے ساتھ ہی تمہاری دشمنی ہو. کہ شراب پی کے یا جوا کھیل کے بھی انسان اپنے گھر میں ہی سب سے پہلے بیوی بچوں پر ہی کتنا ظلم کرتا ہے، اس کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ وہ باقی کے لوگوں کے ساتھ بھی جو بھی کرتا ہوگا. تو اس طرح سے تو یہ شیطان جو ہے وہ تمہارے اندر دشمنی بھڑکا رہا ہے اور ساتھ ہی نفرتیں بھی، کیونکہ یہ خمر اور میسر یہ دونوں چیزیں ہیں، شراب اور جوا، اس کو ایک ساتھ ہی اللہ نے بولا ہے. اینڈ ہنڈر یو فرام دا ریممبرنس آف اللہ، اور وہ تمہیں روکتا ہے، تمہارے آگے اڑچنے ڈالتا ہے تاکہ تم اللہ کے ذکر سے دور رہو. اینڈ فرام دا صلاح دا پریئر، اور نماز سے تو خیر بالکل ہی دور رہو، کیونکہ انسان جوا کھیلتے ہوئے یہ تو نہیں بولے گا کہ ابھی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. سو ول یو ناٹ دین ایبسٹین فہل انتم منتہون. تو نہیں رکو گے پھر بھی اتنا سب بولنے کے بعد بھی؟ یہ اللہ بول رہا ہے. آیت نمبر 92. اینڈ اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر اینڈ بی ویئر، اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا مانو، ان کی بھی فرما برداری کرو اور خبردار ہو جاؤ. دین اف یو ٹرن اوے، لیکن پھر بھی اتنی ساری باتوں کے بعد، اتنی وارننگوں کے بعد بھی تم پھر بھی پلٹ کے اگر چلے گئے، you should know that it is our messenger's duty to convey in the clearest way. تو تم جان لو کہ ہمارے رسول کی ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ وہ میسج کو بہت صاف ستھرے انداز میں تم سب کو پہنچا دے. بس یہ ان کی ڈیوٹی ہے. وہ تم کو ڈنڈے مار مار کے یا تم کو بہت سزائیں دے کے یا اپنے بندے جو ہے ان کو بولے جاؤ بھی اس کو پکڑ کے خوب مارو باندھو تو یہ تبھی پھر یہ صحیح ہو جائے گا، یہ تو نہیں کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے صرف پیغام پہنچانا ہے جو انہوں نے پہنچا دیا پورا. آیت نمبر 93. Those who believe and do righteous good deeds، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور پھر ان میں تقوی بھی ہے کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں. There is no sin on them for what they ate، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اب مومن ہے، عمل صالح کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں، اور انہوں نے پہلے کیا کھایا تھا اب اس کا کوئی گناہ نہیں. if they have taqwa، اگر ان کے اندر تقوی ہے ابھی
اور اینڈ بلیو، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، ڈو رائچس گڈ ڈیڈس، اور وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں. تقویٰ ہے، ایمان ہے اور عمل صالح ہے. اینڈ دے اگین، یعنی پھر سے بولا گیا کہ دین اینڈ دے ہیو تقویٰ، یعنی اگین پھر سے بولا گیا وہی کہ دے ہیو تقویٰ اینڈ بلیو، کہ ان میں تقویٰ ہے اور وہ ایمان رکھتے ہیں. اینڈ دین پھر سے اللہ نے کہا ونس اگین ہیو تقویٰ اینڈ پرفارم گڈ، اور وہ لوگ ہیں جن کے اندر تقویٰ بھی ہے اور وہ محسنین ہیں، احسان کے درجے پہ. واللہ یحب المحسنین، اینڈ اللہ loves the good doers، اللہ محسنین کو بہت پسند کرتا ہے. prohibiting خمر، intoxicants and میسر، گیملنگ، یعنی منع کیا گیا اس کے لیے کہ شراب جو نشہ کرتی ہے، جو بھی نشے کی چیزیں ویسے بھی تمام چیزوں کے لیے منع کیا گیا. اور جو جوا ہے، خواہ وہ جوا کیسا بھی ہو، چاہے وہ ریس کورس کا جوا ہو کہ وہ بیٹھ کے پتوں سے کھیل کے جوا کرے، کہ چاہے وہ ویگس میں جا کے اور وہ جو تمام بنے ہوئے وہاں پہ وہاں جا کے جوا کھیلے، کہ پھر وہ پاسے ڈالنے والا جوا کھیلے، کچھ بھی کرے. اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، او یو ہو بلیو، خمر، میسر، انصاب اینڈ ازلام آر، کیا ایمان والو، یہ سب جو شراب، جوا اور پھر یہ انصاب اور ازلام، اللہ forbids his believing servants for consuming خمر and میسر which is gambling. تو اللہ یہاں پر تمہیں بالکل سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ شراب مت پیو اور جوا مت کھیلو. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ علی بن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، the leader of the faithful یعنی امیر المومنین، said that chess is a type of gambling. تو انہوں نے کہا کہ جو چیس ہے نا وہ بھی ایک قسم کا جوا ہے. مگر چیس پہ بھی تو جوا ہے، یہ لوگ کرتے، وہ لگاتے ہیں نا، اس کے اوپر دام تو لگتے ہی ہیں، جیتنے والوں کو ملتے ہیں. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ عطا، مجاہد اینڈ طاؤس اور two of them said that، ان لوگوں نے کہا کہ every type of gambling، ہر طرح کا جوا، including children's playing with a certain type of nuts، اور چھوٹے بچے کچھ ایسے جھاڑ کے کوئی نٹس ہوتے ہیں اس سے بھی کھیلتے ہیں، یعنی کہ مطلب وہ بھی جوا ہے. is میسر، اس کو میسر بولا گیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما said that میسر، المیسر means gambling، یعنی وہ گیملنگ ہے، وہ جوا ہے. And this is the same statement that Ad-Dahak reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما who added، انہوں نے اس کے اندر اور بھی ایڈ کیا، they used to gamble during the time of جاہلیہ until Islam came، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جو جہالت کا دور تھا اس میں یہ جوا بہت کھیلتے تھے. اللہ then forbade them from this evil behavior، کہ یہ بہت ہی برا، بہت ہی نجیس ٹائپ کا یہ مطلب کام ہے، اور یہ جو بھی وہ چیز کر رہے ہیں وہ غلط ہے. میننگ آف انصاب اینڈ ازلام اکارڈنگ ٹو ابن عباس، مجاہد، عطا، سعید بن جبیر اینڈ الحسن رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب نے کہا الانصاب والالٹر سٹونز، یعنی کہ وہ پتھر کا وہ ہے جو بناتے ہیں، اس کے اوپر جانور کو ڈالا جاتا ہے جب اس کو وہ لوگ سیکریفائس کر دیتے ہیں. in whose vicinity sacrifices were offered during the time of جاہلیہ. تو وہ جو پتھر ہے بس وہ پتھر کے ادھر ہی جا کے ان لوگوں کو وہ جانور کو مطلب قتل کریں گے، سیکریفائس کریں گے جہالت کے دور میں. As Ibn Abi Hatim narrated, they also said that al-azlam were arrows، اور ازلام جو ہے وہ تیر ہیں، that they used for lotteries to make decisions، یعنی کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے اور اس کو لاٹری کی طرح بھی تیر سے ہی کرتے تھے ان لوگ. اللہ said رجسم من عمل الشیطان، a رجس of شیطان's handy work، کہ بہت ہی گندا، جس کو کہتے ہیں نا معیوب عمل، وہ عمل ہے یہ شیطان کا، اور وہ اس کا خود کا یعنی بولتے ہیں نا ایک کاریگری ہے اس کی، وہ ہینڈی ورک. میننگ abomination of شیطان's handy work، وہی سیم بات. اکارڈنگ ٹو علی بن ابی طلحہ who reported it from ابن عباس، اور یہ ابن عباس سے انہوں نے لے کے یہ چیز بتائی ہے.
مگر یہی چیز ہے جو ایبومینیشن کہا گیا. ایبومینیشن وہی ہے جو بھی چیز قابل نفرت ہو، ایسا کوئی عمل جس سے مطلب اس سے نفرت ہی کی جائے، تو یہ ایبومینیشن وہی ہے. اور چونکہ وہ شیطان کی کاریگری ہے اس لیے وہ بہت ہی گندا نجیسی ہوگا، کیونکہ اس کو جو نام دیا ہے رجز، وہ وہی ہے کہ جو پلیگ جو اترا تھا آسمان سے یہودیوں کے لیے، اس کا نام رجز تھا. رجز. سعید بن جبیر said that رجز means sin. رجز کا مطلب ہے sin یعنی گناہ. while زید بن اسلم said an evil handiwork of شیطان، یعنی شیطان کا بہت ہی برا یعنی کام کاریگری. فاجتنبوہ، so avoid that، چھوڑ دو اس کو. avoid all of these abominations، یہ تمام جتنے بھی یہ گندے یہ جو کام ہے ان سب کو چھوڑ دو، یہ بہت ہی نفرت کے قابل کام ہے. لعلکم تفلحون، in order that you may be successful، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو آخرت کی کامیابی کے لیے. and this is a statement of encouragement، تو یہاں جو ہے وہ ایک ہمت دلائی جا رہی ہے. اللہ said next، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان wants only to excite enmity and hatred between you with khamr, intoxicant, and maisir یعنی gambling. شیطان تمہارے درمیان میں دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے. میاں بیوی میں ہی کتنی نفرت آ جاتی ہے، اولاد کے اور ان کے بیچ بھی کیسا ہو جاتا ہے کہ جو بھی مطلب شراب پینے والے لوگ ہیں اور جوا کھیلنے والے لوگ ہیں. اینڈ ہنڈر یو فرام دا ریمبرنس آف اللہ، اور اللہ کی یاد سے بھی تم کو وہ دور رکھتا ہے، روڑے ڈالتا ہے، اٹکاتا ہے. اینڈ فرام دا صلاح دا پریئر، نماز سے بھی دور رکھتا ہے. سو ول یو ناٹ دین ایبسٹین، تو کیا پھر بھی تم نہیں رکو گے؟ دس از اے تھریٹ اینڈ وارننگ، یعنی کہ یہاں پہ تم کو دھمکی دی جا رہی، خبردار کیا جا رہا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. And obey Allah and obey the messenger. اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری. And beware اور خبردار. Then if you turn away، تو اگر تم پیٹھ موڑ کے چلے جاتے ہو، you should know، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ that it is our messenger's duty، ہمارے رسول کا جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ صرف پہنچا دینا ہے اللہ کے پیغام کو. to convey in the clearest way، مبین، المبین. تو یہی کام ان کا ہے، بس اس سے آگے نہیں. حدیث that prohibit خمر intoxicants، وہ حدیث جس کے اندر منع کیا گیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں خمر کے بارے میں بولا گیا. امام احمد ریکارڈڈ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے اس چیز کو درج کیا that ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said there were 3 stages to prohibiting خمر. 3 ہے اس کے مطلب درجات جو کہ خمر کو مطلب حرام یعنی روکتے. انٹاکسیکینٹس یعنی شراب، یعنی وہی جو نشے کی جو بھی چیز ہو. when the messenger of Allah migrated to المدینہ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کے المدینہ آئے، the people were consuming alcohol and gambling، تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے. so they asked the messenger of Allah، تو انہوں نے پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے and these things، اور یہ تمام یعنی about جو ہے یہ اسی کے بارے میں about these things اللہ revealed، اللہ نے تب آیت نازل کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. They ask you about alcoholic drink and gambling، یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کی مطلب بارے میں اور جوئے کے بارے میں. سے کہو ان سے in them is a great sin، اس میں تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس میں کہا گیا بہت بڑا، اسم کبیر بولا گیا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ. اینڈ سم بینیفٹ فار مین، اور بہت تھوڑے سا کچھ مطلب انسانوں کے لیے اندر فائدہ ہے.
until the end of the آیا. پھر اس کی آیت ہے نا آخر لمبی ہے نا تھوڑی, تو وہ پوری کی پوری آیت ہے. یعنی the people said, تو لوگوں نے کہا کہ دے یعنی کہ انٹاکسیکنٹس اینڈ گیمبلنگ یعنی شراب اور جوا were not prohibited for us, ہمیں تو اس کے لیے منع نہیں کیا گیا تھا. اللہ only said فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, تو آیت میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ in them is a great sin. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیز جو ہے جوا اور شراب اس میں بہت بڑا گناہ ہے, کبیر بولا گیا ہے, مگر اینڈ سم بینیفٹ فار مین, اور انسان کے لیے کچھ تھوڑا بہت سا فائدہ. سو دے وینٹ آن ڈرنکنگ خمر انٹل ون ڈے, اور انہوں نے وہ شراب پیتے ہی رہے. ون آف دا ایمیگرینٹس لیڈ ہز کمپینئنز ان دا مغرب پریئر, تو ایک ان میں سے ان کے جو بھی صحابی تھے انہوں نے ان کو نماز مطلب جو ہے اس کے اندر مغرب کی نماز تھی اس کو امامت کی, اور وہ شراب پی رہے تھے اسی دن. اینڈ مکسڈ اپ دا آیت ان ہز ریسائٹیشن, تو جو اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی تھی اس میں وہ مطلب کچھ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مکسڈ اپ ہو گیا, یعنی انہوں نے غلط پڑھ لیا. دیر آفٹر, اس کے بعد اللہ سینڈ ڈاؤن اے ٹفر اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد اللہ نے ذرا اور بھی سختی والا جو آیت ہے وہ اللہ نے نازل کی, اور وہ سختی والی آیت جو ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 جو ہم پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. O you who believe, اے ایمان والو, approach not the salah, the prayer, نماز کے قریب مت جاؤ when you are in drunken state. لا تقربو بولا گیا نا, قریب مت جاؤ نماز کے اگر تم شراب کی حالت میں ہو, نشے کی حالت میں ہو, شراب پی کر, تو نشے کی حالت میں drunken state. Until you know the meaning of what you utter, جب تک کہ تمہیں سمجھ نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, یعنی تم اللہ کا جو بھی کلام پڑھ رہے ہو وہ تم کو اس کا میننگ پتا ہونا چاہیے نا. تو اللہ نے یہی کہا نا, until you know the meaning of what you utter, جب تک کہ تمہیں سمجھ نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز میں. تو سوچ لو, اگر یہ آیت کا میننگ پہ یہ بھی سوچو کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور تم جب اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہو تو اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس کا میننگ تم کو سمجھ میں آنا چاہیے, اور وہ شراب پیے ہوئے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میننگ, وہ کچھ کا کچھ بول رہے. تو انسان اگر شراب کی نشے کی حالت میں ہوئے گا تو اس کو تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ غالب کی غزل گا رہا ہے بیٹھ کے, پتا تو نہیں چلے گا اس کو, اور وہ سمجھے گا میں تو برابر سب کر رہا ہوں. اسی لیے شراب پی کے نماز نہیں پڑھی جاتی. اور جب یہ کہا گیا ہے کہ ویسے تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے اس کا مطلب, تو مطلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن کے. Then the people would drink before the time of the prayer so that they would attend the prayer while sober. تو وہ لوگ بہت پہلے, نماز کا ٹائم ابھی بہت آگے ہے اور وہ پہلے ہی پی لیتے تھے شراب, تاکہ شراب پی لو اس کے بعد پھر سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے, نشہ اتر جائے, وہ سوبر ہو جائے اور تب نماز ادا کریں. A firmer ayah was later revealed, لیکن اب اس سے بھی زیادہ سخت آیت اللہ نے نازل کی. لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جو لوگ کی نس نس میں سما گیا تھا شراب کا, تو اس کو امیجیٹ تم نہیں بول سکتے یہ مت کرو. اللہ نے پہلے بتایا یہ بری چیز ہے, اس میں بہت گناہ کا پہلو ہے, اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا مطلب انسانوں کے لیے اس میں تھوڑا فائدہ ہے, مگر اس کے بعد پھر اللہ نے کہا نماز کے قریب مت آنا اگر تم نشے کی حالت میں ہو. پھر بھی روکا تو نہیں گیا نا کہ تم مطلب شراب مت پیو. لیکن اب جو اس سے سخت آیت آ رہی ہے وہ ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا, اور پھر پورا ڈیش 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 بہت جو بھی آیت ہے, انتم منتہون, او یو ہو بلیو, خمر میسر انصاب اینڈ ازلام آر abomination of shaitan's handiwork, so avoid that in order that you may be successful. کہ تم چھوڑ دو یہ سب کچھ, کہ یہ جو ساری جو خمر میسر انصاب اور ازلام جو ہے یہ شیطان کے پورے کے بہت ہی گندے اعمال ہیں. سو اس کو اوائڈ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. شیطان wants only to excite enmity and hatred between you with khamr and maisir.
اور شیطان چاہتا ہے تمہارے اندر دشمنی کو بہت بھڑکائے، نفرتوں کو بہت بھڑکائے تمہارے درمیان، خمر سے اور میسر سے، یعنی انٹاکسیکنٹس اینڈ گیملنگ، یعنی نشے کی جو چیز ہے اس سے اور جوئے سے، اینڈ ہنڈر یو فرام دا ریمبرنس آف اللہ اینڈ فرام دا صلاح دا پریئر، اور روکے تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے، کہ بندہ اگر شراب پیا ہو تو تسبیح تو بیٹھ کے نہیں کرنے والا، ہاں اللہ کا ذکر، اور جو جوا کھیل رہا ہے اس کا دماغ تو پورا جوئے میں لگا ہوا ہے، اب وہ کیا وہاں پر تسبیح پڑھے گا؟ کیا تسبیح پڑھ پڑھ کے جوا کھیل رہا ہے کیا؟ سو ول یو ناٹ دین ایبسٹین، تو کیا تم نہیں رکو گے؟ تو یہ پوری کی پوری 1991 جو آیت ہے جو ہم پڑھ چکے پہلے، یہی سورہ مائدہ کی، یہ اسی کا ایکسپلینیشن ہے. سو دے سیڈ، تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ان سے کہا گیا سو ول یو ناٹ دین ایبسٹین، یہ جو کہا گیا نا انتم منتہون، تو اس کا جواب انہوں نے دیا. سو دے سیڈ وی ایبسٹینڈ او لارڈ، یا رب ہم رک گئے. لیٹر سم پیپل سیڈ او Allah's messenger، یا رسول اللہ، سم پیپل ڈائیڈ ان دا کاز آف اللہ، کچھ اللہ کی راہ میں، مطلب جو لوگ مطلب ان کی موت ہو گئی، یعنی کہ وہ گزر گئے. while some others died in their beds، لیکن کچھ تو وہ ہیں جو اپنے بستروں پر ہی مطلب ان کی وفات ہو گئی. but they used to drink alcohol، اور وہ اس وقت شراب پیتے تھے. and indulge in gambling، اور وہ جوا بھی کھیلتے تھے. which Allah has made a ridge of the work of شیطان، وہ شیطان کے مطلب گندے اعمال ہیں. اور تو سو اللہ sent down، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، those who believe and do righteous good deeds، یعنی ایک تو ان کا ایمان اگر اللہ پہ تھا، اللہ کے رسول پہ تھا، اور اوپر سے وہ عمل صالح کرتے تھے. there is no sin on them، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. for what they ate، اس وقت انہوں نے جو بھی کھایا پیا وہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے معافی ہے. until the end of the آیا، تو اس آیت کے اینڈ تک جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. the prophet said لو حرم علیہ لترکوہ کما ترکتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا had they been made impermissible for them، اگر جو ان لوگوں کو بنایا جاتا نا اس کے لیے کہ ان کے لیے حرام کیا جاتا یہ، they would have abandoned them، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا as you have abandoned them، جیسے کہ تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. احمد ریکارڈڈ دس حدیث، اور یہ حدیث جو ہے وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا اپنی حدیث میں. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ said او اللہ explain the verdict about khamr to us clearly، ہمیں یا اللہ پاک شراب کے لیے ایک فائنل یعنی ایک دم ہم کو اس کے لیے وہ دے دے کہ ہم اس کو بالکل صاف طور پہ سمجھ جائیں. the آیا ان سورہ البقرہ was revealed، تو سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، وہی جو 219. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، they ask you about alcoholic drink and gambling، say in them is a great sin. تو جو یہ پوچھ رہے ہیں شراب کے بارے میں، نشے کے اور جوئے کے بارے میں، کہو ان سے اس میں بہت بڑا گناہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ was summoned and this ayah was recited to him، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مطلب بلوایا اور اس آیت کو ان کو پڑھ کے سنایا. but he still said oh Allah make the verdict of khamr clear to us، یعنی ہمیں شراب کے بارے میں تو صاف طور پہ ہی بتا دینا کیا کرنا ہے. then the ayah in سورہ النساء was revealed، اس کے بعد سورہ نساء کی جو آیت ہے وہ آئی، وہ ہے آیت نمبر 43. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، او یو ہو بلیو، اے ایمان والو ڈو ناٹ اپروچ دا صلاۃ، نماز کے قریب بھی مت پٹکنا، when you are in a drunken state، اگر تم نشے کی حالت میں ہو. thereafter the prophet had someone herald when it was time to pray، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپوائنٹ کیا کہ جاؤ بکار کے یہ کہو کہ those in a drunken state are not to approach the prayer، جو بھی نشے کی حالت میں ہے نماز کے قریب نہ آئے.
یہ اعلان کروانا پڑا، اعلان کیا جاتا تھا ہر نماز سے پہلے. عمر رضی اللہ عنہ واز اگین سمنڈ، تو تب پھر ان کو پھر سے بلایا گیا حضرت عمر کو. اینڈ دا آیا واز ریسائٹڈ ٹو ہم، اور اس آیت کی تلاوت کی گئی ان کے سامنے. بٹ ہی اسٹل سیڈ او اللہ میک دا ورڈکٹ کنسرننگ خمر کلیئر ٹو اس، یعنی ہم کو بالکل صاف طور پہ بتا دے خمر کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے. دین دا آیا، کہ یہ بولا جا رہا ہے یہ برا ہے، یہ شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں آنا نہیں نماز کے قریب. تو ابھی وہ فائنل بات ان کو ملی نہیں اندر کہ کیا کرنا کیا ہے، ہم کو اس کو چھوڑ دینا ہے یا کیا. دین دا آیا ان سورہ المائدہ 591، یعنی کہ سورہ نمبر 5 ہے نا سورہ المائدہ، اور 91 اس کی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، واز ریویلڈ. پھر وہ آیت نازل ہوئی، اینڈ عمر رضی اللہ عنہ was summoned and it was recited to him، اور تب حضرت عمر کو پھر بھی بلوایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی. When he reached the part of the ayah that reads، تو جب وہ مقام پہ پہنچے جہاں آیت میں یہ بولا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، so will you not then abstain، تو کیا پھر بھی تم نہیں رکو گے، چھوڑو گے نہیں اس سے. حضرت عمر said we abstained، یعنی انہوں نے ایک دم پکار اٹھے کہ نہیں ہم نے چھوڑ دیا اسے. ابو داود، الترمذی اینڈ النسائی ریکارڈڈ دس حدیث، یہ حدیث ان سب نے ریکارڈ کیا. علی بن المدینی اینڈ الترمذی گریڈڈ اٹ صحیح حدیث ہے. اٹ از ریکارڈڈ ان دا ٹو صحیحز، دونوں ہی صحیح میں ہے یہ، that عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ said in a speech، انہوں نے خطبے میں یہ کہا while standing on the member of the messenger of Allah، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا in the prophet's مسجد in المدینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی مدینہ میں ہے وہاں پر انہوں نے کہا او پیپل، اے لوگوں، the prohibition of خمر was revealed، شراب کی جو منائی ہے وہ مطلب نازل ہو گئی ہے. اینڈ خمر واز ایکسٹریکٹڈ فرام 5 things، اور شراب جو ہے وہ 5 چیزوں میں سے نکالی گئی. فرام گریپس، انگور، ڈیٹس، ہنی، ڈیٹس یعنی کھجور، ہنی یعنی شہد کی بھی شراب، واہ، ویٹ یعنی گیہوں کی، اینڈ بارلی، تو یعنی گیہوں اور جو بارلی ہے جو اس کی سب کی شراب بنی. خمر از واٹ انٹاکسیکیٹس دا مائنڈ، اور خمر جو ہے یعنی شراب وہ انسان کے دماغ کو بالکل مطلب نشے میں آلود کر دیتا ہے. البخاری ریکارڈڈ دیٹ ابن عمر said، ابن عمر رضی اللہ عنہما said the prohibition of khamr was revealed when there were 5 kinds of intoxicants in al-Madinah besides what was produced from grapes. تو ابن عمر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ منائی جو منادی کر دی گئی خمر سے یعنی شراب سے وہ نازل ہوئی تھی، یعنی کہ جو آیت آئی تھی تب 5 قسم کے شراب جو تھے وہ بنتے تھے مدینہ میں، اور اس کے علاوہ واٹ واز پروڈیوسڈ فرام گریپس، اور انگوروں میں سے جو بھی ایکسٹریکٹ کرتے تھے وہ لوگ. Another hadith, Imam Ahmad recorded that Anas radiallahu anh said, I once was giving an alcoholic beverage to Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Ubay bin Ka'b, Suhail bin Baita and several of others, their friends meeting at Abu Talha's house. تو ابو طلحہ کا گھر تھا جس میں یہ سب لوگ تھے صحابہ کرام، اور جو انس ہیں رضی اللہ عنہ وہ ان کو شراب سرو کر رہے تھے وہاں پر. When they were almost intoxicated، تو اب جب وہ نشے میں دھت ہو گئے، some Muslims came and said، کچھ مسلمان آئے انہوں نے کہا did you not know that khamr has been prohibited، تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شراب کی منادی کر دی گئی ہے. They said we'll wait and ask، انہوں نے کہا ہم تھوڑا رکیں گے اور پوچھیں گے. They then said oh Anas spill the remaining alcohol، تو انہوں نے پھر حضرت انس سے کہا کہ spill the remaining alcohol out of your container، تمہارے کنٹینر میں جو بھی شراب ہے اس کو پلیز بہا دو.
بائی اللہ، اللہ کی قسم، they never drank it again. اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب نہیں پی. And their khamr at that time was made from unripe and normal dates. اس وقت ان کی جو شراب تھی بنی ہوئی وہ کچی کھجور اور جو نارمل کھجوریں ہوتی ہیں ان سے. This is also recorded in the two Sahihs, اور یہ دونوں صحیح میں صحیح بخاری، صحیح مسلم. In another narration by Anas، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک اور نریشن میں کہا I was the butler of the people in the house of Abu Talha. ابو طلحہ کے گھر میں میں ایک بیرے کی طرح مطلب کام کر رہا تھا، یعنی سرو کر رہے تھے. When خمر was prohibited، تو اس وقت ہی شراب جو ہے اس کی منادی آئی. And in those days alcohol was made from unripe and normal dates. اور اس دوران شراب بنتی تھی کچی کھجور میں سے اور نارمل کھجوروں میں سے. A caller then heralded، اور ایک پکارنے والے نے اعلان کیا. And Abu Talha ordered me to see what it was about. تو ابو طلحہ نے ان کو کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے. So I found that a person was announcing that alcoholic drinks had been prohibited. کہ ایک بندہ جو ہے وہ اعلان کر رہا تھا کہ شراب جو ہے اس کے لیے منع کر دیا گیا. ابو طلحہ ordered me to go out and spill the wine. تو ابو طلحہ نے ان سے حکم کیا کہ جاؤ تمام باہر لے جاؤ، شراب کو پوری بہا دو. I went out and spilled it. میں باہر گیا، اسے مطلب بہا دیا اسے، اور and it flowed in the streets of al-Madinah. تو جب اس طرح سب نے اپنے گھروں میں سے جو ان لوگوں نے وہ بہا دیے نا شراب کو، تو وہ مدینے کی جو گلیاں تھی اس میں پوری شراب بہ رہی تھی. Some people said some people were killed and wine was still in their stomachs. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو تھے جو مارے گئے ان کے پیٹ میں شراب تھی. Later on Allah's revelation came. تو پھر اللہ کی جب یہ آیت آئی وحی، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. Those who believe and do righteous good deeds، جنہوں نے بھی ایمان لائے، عمل صالح کیے، there is no sin on them for what they ate. ان پر کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے پہلے پاسٹ میں کھایا. ابن جریر recorded that Anas bin Malik رضی اللہ عنہ said, I was serving Abu Talha, Abu Ubaidah bin al-Jarrah and Abu Dujana, Muaz bin Jabal and Suhail bin Baidah radiyallahu anhum ajma'in until they became intoxicated from an alcoholic drink. جب تک کہ وہ سب کے سب نشے میں، شراب کی جو ڈرنک ہے اس سے نشے کی حالت میں پورے آ گئے. Made of mixed unripe and normal dates. وہ شراب بنی ہوئی تھی کچے کھجور کی اور نارمل جو عام کھجور ہوتی اس کی. Then I heard someone herald. پھر میں نے سنا کوئی اعلان کر رہا ہے چلا کر، خمر has been made illegal. شراب جو ہے وہ اب حرام ہو گئی. So no one went in or out until we spilled the alcohol and broke its barrels. تو انہوں نے وہ تمام جو کنٹینرز ہوتے ہیں جس میں شراب ہوتی ہے اس کو پورا توڑ کے اس کی شراب پوری بہا دی. Some of us then performed ablution. اور کچھ نے جا کے وضو کر لیے. And others took a shower. لیکن کچھ نے نہا لیے. And we wore some perfume. اور ہم نے پھر تھوڑا عطر بھی لگائے. We then went out to the masjid. پھر ہم مسجد میں گئے. While the messenger of Allah was reciting کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، خمر شراب، میسر جوا، اور انصاب وہی جہاں پر سیکریفائس کرتے ہیں وہ سٹون، اینڈ ازلام یعنی تیر، آر اونلی این ابومینیشن آف شیطانز ہینڈی ورک. یہ تمام کے تمام شیطان کے مطلب بنائے ہوئے بہت ہی گندی چیزیں ہیں، گندے اعمال. سو اوائڈ اٹ، بچو اس سے. آیت نمبر 590 انٹل فہل انتم منتہون، تو وہ 91 کے اینڈ میں آتی. سو ول یو ناٹ دین ایبسٹین. تو یہ پوری کی پوری یعنی پوری نہیں اس میں دی ہے، ابھی ہم پڑھ چکے نا، تو اسی لیے خالی اینڈ دیا، بگننگ اینڈ خالی 90 اور 91.
سورہ مائدہ کی آیتیں. A man asked, O Allah's messenger, ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, what about those who died drinking it? اللہ sent down the verse, اللہ نے یہ آیت بھیجی کہ جو مر گئے شراب پی رہے تھے تب وہ. تو لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا, those who believe and do righteous good deeds, there is no sin on them for what they ate. یہ بھی آیت وہی ہے جو ہم پڑھ چکے 593 یعنی سورہ مائدہ کی 93 آیت, کہ جو ایمان والے اور عمل صالح کر رہے تھے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ بھی انہوں نے پہلے کھایا پیا, کیونکہ تب حکم نہیں آیا تھا نا اس کا کہ یہ حرام کر دی گئی ہے. تو تب وہ لوگ اگر جو بھی کھا پی رہے تھے اس کے لیے ان کو کوئی گناہ نہیں ہے. Another hadith, Imam Ahmad recorded that Ibn Umar radiallahu anhuma said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت الخمر على عشرتی اوجہن وجوہات, لعنت الخمر بعینها وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وآسرها ومعتصرها وحاملها والمحمول الیہ وأکل ثمنها. یہ 10 چیزیں ہیں. 10 matters related to خمر were cursed. لعنت کی گئی ہیں شراب کے تعلق سے ان 10 چیزوں, جو بھی یہ 10 معاملے کرے گا. نمبر 1, خمر itself was cursed. شراب کے اوپر ہی لعنت کی گئی, نمبر 1. نمبر 2, whoever drinks it, جو اس کو پی رہے ہیں ان پہ لعنت. پھر اٹس سرور, جو اس کو سرو کر رہے ہیں اس پہ لعنت. پھر سیلر, اس کے یعنی بیچنے والے, اس پہ لعنت. بائر, خریدنے والے, اس پہ لعنت. بروور, جو اس کو مطلب اس کو بنا رہے ہیں وہ بھی, اس پہ بھی یعنی نکالتے ہیں نا پورا سب رس وس, اس کے پر لعنت. ہو آسک فار اٹ ٹو بی بروڈ, جنہوں نے اس کو حکم کیا کہ یہ برو کرو اس کو, تو وہ ان پہ لعنت. ہو ایور کیریز اٹ, جو اس کو اٹھاتے ہیں حمالی کرتے ہیں ان پہ لعنت. ہوم ایور اٹ از کیریڈ ٹو, جس کے پاس وہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر ان کے اوپر لعنت. اینڈ ہو ایور کنزیومز اٹس پرائز, اور جب کوئی اس کو بیچتا ہے اس کی قیمت وصول کرتا ہے اس پہ لعنت. ابو داؤد اور ابن ماجہ ریکارڈڈ دس حدیث, یہ حدیث جو ہے انہوں نے درج کی. احمد ریکارڈڈ دیٹ ابن عمر سیڈ, احمد بن حنبل رحمہ اللہ, انہوں نے یہ ریکارڈ کیا جو ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا. احمد ریکارڈڈ دیٹ, تو ونس دا میسنجر آف اللہ وینٹ آؤٹ, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے, اینڈ آئی وینٹ آؤٹ ود ہم, اور میں بھی ان کے ساتھ تھا, ابن عمر یعنی. آئی واک ٹو ہز رائٹ, میں ان کی سیدھی طرف تھا. بٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیم along اینڈ آئی گیو وے ٹو ہم. تو جیسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے رائٹ سائڈ سے ہٹ گیا کہ ان کو رائٹ سائڈ پہ جگہ دی. اینڈ ابو بکر واز واکنگ آن دا پروفیٹس رائٹ, اور پھر ابو بکر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھی طرف چل رہے تھے. while I was walking on his left, اور میں ان کی الٹی طرف چل رہا تھا. then عمر رضی اللہ عنہ came along, تو تب حضرت عمر آئے, and he was walking on the prophet's left, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب لیفٹ سائڈ پہ آ گئے. since I gave way to him, تو میں نے ان کو مطلب وہ دے دیا جگہ, یعنی وہ ہٹ گئے. The messenger of Allah then found a leather skin, اور اس وقت رسول اللہ نے جب دیکھا کہ ایک لیدر کی جو سکن ہوتی ہے hanging containing alcohol, اس کے اندر شراب ہے اور وہ وہاں لٹکی پڑی ہے. So he asked for a knife, اور انہوں نے تب بولا کہ کسی کے پاس چاقو ہے, and ordered that the skin be cut open. انہوں نے کہا کاٹ دو اس کو تاکہ پوری شراب بہ جائے. He then said, اور انہوں نے تب یہ کہا کہ یہ جو ہے نا انہوں نے یہ حدیث بتا رہے ہیں, لعنت الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وحاملوها والمحمولة الیہ وآسروها ومعتصروها وأکلوا ثمنها. Khamr was cursed, and so are those who drink it, serve it, sell it, buy it, carry it, have it carried to them, brew it, have it brewed, and consume its price. خمر کے اوپر لعنت, جو اس کو پیتے ہیں ان پہ لعنت, جو اس کو سرو کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت.
جو اس کو بیچتے ہیں ان پہ لعنت، جو اس کو خریدتے ہیں ان پہ لعنت، جو اس کو اٹھاتے ہیں اس کے یعنی حمال گیری کرتے ہیں وہ اس پہ لعنت، اور جو اس کو اٹھا کے جن کے لیے وہ اٹھاتے ہیں جن کے لیے وہ ان پہ لعنت، اور جو لوگ اس کو برو کرتے ہیں یعنی کہ وہ شراب جہاں بنتی بناتے ہیں اور سارے وہ رسوں کو نکالتے ہیں تو ان پہ لعنت، اور جو اس کو ہیو اٹ بروڈ اور جنہوں نے اس کو کروایا یہ کام تو وہ ان پہ لعنت، اور جو اس کو اس کی قیمت بیچنے کے بعد وصول کرتے ہیں ان پہ لعنت۔ تو یہ چیز یہاں پر انہوں نے بتائی، اور یہاں پر میں اینڈ کرتی ہوں اس لیے کہ ہم اس کا سیکنڈ ٹریک جو ہے اس میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔